وہ کہتے ہیں نا کہ تضحیق و التفات میں رہنے دے کچھ تضاد، یوں دیکھ کر نہ مسکرا، ذرا مسکرا کے دیکھ. کیا بات تو ہوں گل اتنے تک پہنچ گئی، شعر و شاعری تے آ گئی گل. چلو مطلب وہ کہہ رہے نا کہ اب جیسے وہ کہا کہ یہ ایک لافٹر تھراپی ہے کہ ان حالات میں جی تو رونے کو چاہتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ رونے کو کوئی ڈرامہ نہ سمجھ لے، تو اس لیے اس غم کو مسکرا کر جھیلنے کی کوشش کر رہی ہوں. اچھا چلو جو تھوڑی بہت امید تھی کہ شاید ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہماری سرزمین ہے وہ بے آئین اور بے قانون نہیں ہے، تھوڑی سی امید تھی، تو وہ کل کے بعد سے وہ امید بھی ٹوٹ گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھرم تھا کہ میرے پاس تم ہو، تو اب لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے پاس. اوہو اچھا نہیں اگلا مصرا نہیں تسی دسیا مینوں، ویسے وہ تسی گول کر گئے ہو ہے نا، اسی طرح ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. چلو ٹھیک ہے. مطلب چلو ایک گل تو ہوگی نا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو ان کے اوپوننٹس جو ہیں وہ سارے جناب ادھر شعر و شاعری پہ لگ گئے، ان کو شاعر بنا دیا میاں صاحب نے. بالکل جی، ہے نا. کچھ کہا نہیں جاتا تو وہ اس شاعری کی زبان میں کوئی دل کا حال سنا دیتے ہیں، ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ بات کرنے پر بھی قدغن لگی ہوئی ہے. نہیں کوئی قدغن نہیں ہے، ہمیں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، ہم تو جو دل کرتا ہے کہہ دیتے ہیں. کہاں پہ قدغن لگی ہے؟ آپ کے تو اپنے بندے، آپ کے اپنے بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا مہر سم تھنگ، وہ پیپلز پارٹی میں چلا گیا ہے جی ڈی اے چھوڑ کے. تاڑے اپنے بندے چھڑ کے جائی جا رہے ہیں، اس دے باقیہ دا کی قصور ہے؟ دیکھیے میں بتاتی ہوں آپ کو، جو پارٹی میں کسی بھی پارٹی میں جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. اور جیسے کہ آپ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بول لو جو بولنا ہے، تو یہ تقریباً یہی چند ایک لوگ ہیں تقریباً ہر پارٹی میں جن کو دیکھ کر آپ کو ہوا کا پتہ چلتا ہے، ہوا کے رخ کا پتہ چلتا ہے. وہ جو ونڈ بلون ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی وہ ہے، ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کس طرف کو چل رہی ہے. بیسیکلی یہ ڈیپوٹیشن پہ ہر پارٹی پر جاتے ہوتے ہیں، جو بھی اکثر لوگ پارٹیز پہ ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ نبض پتہ چلتی ہے کہ کس طرف وہ ہے. چلے اگر ہوا کا رخ اگر پتہ چل رہا ہے اور آپ کی جی ڈی اے سے وہ کیا نام ہے ان کا مہر سم تھنگ، وہ چھوڑ کے اگر پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں، آصف زرداری صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، جوائن کر رہے ہیں، تو مطلب اس کا مطلب ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہوا چل رہی ہے. جی بالکل، اور یہی ہوتا ہے. وہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے بیانیہ بنا تھا کہ بھئی یہاں پر سندھ کو وہ کرنی ہے، بٹ یہ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں کسی کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تھوڑا سا شور اٹھا، پھر خاموشی ہوئی، پھر للکارا گیا، پھر خاموشی ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بچے کو فیڈر دے دیتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے پاس ہمیشہ سے صوبہ سندھ کا فیڈر ہے کہ آپ یہ رکھیں اور پھر دیکھا جائے گا کہ کچھ تو ہاتھ میں رہے. اچھا چلے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کم از کم پیپلز پارٹی کے لیے سندھ تو کنفرم ہو گیا ہے، ایسی بات ہے نا؟ جی وہ 2018 میں بھی جو ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ یہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر سندھ ہمیں دیجیے، تو پھر دینے والوں نے دے دیا. جہیز ہے نا یہ. اچھا جہیز. اچھا تو پھر یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے، اتحاد بنا رہے تھے جی ڈی اے کے ساتھ، اور یہ پھر آگے پیچھے فوٹو سیشن، اخباریں، ٹی وی، ساری ڈی ایس این جیز لگی ہوئی ہیں سر. جناب مولانا صاحب آگے، نیا اتحاد بن گیا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، اور یہ ساری کہانی پھر وہ کدھر گئی ساری؟ میں پہلے دن سے آپ لوگوں کو بتایا جا رہی ہوں کہ اتحاد نام مت دیں، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھا. ایسے بیٹھے کو دیکھیے، وہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگلے کو بھی تو جو ایک فکرہ بڑا مشہور ہے کہ مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی، تو تھوڑا سا بتایا کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے. تو ایسے ہی ہے، کیا میں آپ کو بتاؤں؟ نہیں کچھ تے دسو نا. یہ مطلب اس طرح ہی ہے، دیکھیں میں تو پہلے بولا کہ جو جے یو آئی ہے یا وہ ایم کیو ہے، یہ تو بیچ کی بلی ہوتے ہیں کہ وہ اینڈ میں کچھ ہوتے ہیں نا، کچھ بات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وزن برابر کرنے کے لیے پھر اس کو یا تو ادھر رکھ دیا جاتا ہے یا ادھر رکھ دیا جاتا ہے.
وہ کچھ جماعتیں وہ کردار ادا کرتی ہیں، تو وہ بس دیکھیں کس کے پلڑے کو جھکانا ہے، کہاں پر وہ کرنا ہے. یہ تو جوڑ توڑ ہوتی ہے، تو ایک شطرنج سامنے پڑی ہوئی ہے کہ کس مہرے کو کہاں چلنا ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہاں پر اصولوں کی سیاست ہوتی ہے، نظریے کی سیاست ہوتی ہے. جو پاکستان بننے کے بعد سے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بعد سے ہوا کیا. اور یہ جو ایک چوہے بلی کا کھیل چلتا ہے تو وہی چل رہا ہے کہ اب دیکھیں اس میں کون آگے ہوتا ہے اور پھر کون پیچھے ہوتا ہے. صوبے جو ہے امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور جو مرکز ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس پہ ذرا دھیان دے. پتہ نہیں 180 ہودیا کلازز دے انہوں نے ٹھیک کرو تو ملک نو سیدھا کرو. وہ نہیں صحیح ہو سکتا. ریفارمز پہ کبھی کوئی کام نہیں کرے گا کیونکہ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں وہاں پر، اس پہ کوئی کام نہیں کرے گا. وہ ایک بڑی اچھی پوئم پڑھی تھی، وہ کیا ہزار الحسن ہے ان کے کہ آؤ مل کر کھاتے ہیں وہ کھان ٹائم سارے کٹھے ہو جندے نے. اس پہ کوئی ریفارمز یا کچھ وہ نہیں ہوگا. بس یہ باری ہے، آئی ایم سوری نہیں تو وہ بس یہ دیکھیں نا، دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرو ہو، یعنی کہ کوئی پھر چوں ہی نہ کریے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک کو ہم واپس مطلب پورے اس ملک میں کوئی فیس وہ نہیں ہے اور باقی ڈیل پہ ڈیل ڈیل پہ ڈیل. یہ بس اللہ پاک کی طرف سے ڈیل ہے. اور لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے حکم ازا لا الہ، یعنی کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ نے محبت کرنی ہے. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ جب کیا کہتے ہیں سکھ شانتی زندگی میں نہ ہو تو جو اصلی محبت ہوتی ہے آپ کی وہ بھی سائڈ پر ہو جاتی ہے. وہ پھر محبت شبت نہیں رہتے. یعنی تانوں سکھ شانتی مل جائے گی، تاڑی محبت بھی قائم رہے گی. آئندہ 5 سال جڑے نے وہ نون لیگ دے نے. نون لیگ آ رہی ہے، میاں صاحب آ رہے ہیں اور نو اگر زبردستی اقتدار دلا بھی دیا تو آپ نے کس نے کا 5 سال؟ یہ تو تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسی سیاستدان کو 5 سال ملے. میں کہہ رہی ہوں کہ اس ٹینیور کو 3 سال کر دینا چاہیے. اور میاں صاحب کے اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو 6-8 مہینے تو زیادہ اتنے انڈر کم بھی نہیں کر سکنا. ایک ہی نوی کہانی شروع کر دیں جو تسی علی اتنے جناب کام شروع نہیں ہویا تسی پہلے ہی جناب 3-8 مہینے 3-6 مہینے نہیں ہو سکتا نا. آپ تو وہی بات کر رہی ہیں نا جیسے کراچی ہو پنجاب ہو یا فار دیٹ میٹر اسلام آباد ہو، رات کو وہ کوہیبن سگار بڑا ایسا لگا کے نا تو وہ بیٹھ کے لوگ فلسفہ جاڑتے ہیں آپس میں بیٹھ کے کہ جناب یہ حکومت آئے گی، یہ 2 مہینے سے زیادہ کام نہیں کر پائے گی. بس وہ فلسفہ وہی آپ بھی بات کر رہی ہیں. مطلب یہ کون سی بات ہے یار؟ یہ جو 2018 میں حکومت آئی تھی اس کا بھی ہم یہی سن کر آئے تھے. پھر اس کے بعد تو فرمولا کہتے ہیں کہ وہ تو کووڈ آ گئی، اس میں سے رک گیا. خواجہ آصف صاحب وہ جو ایک سچ کے علم بردار بنے ہوئے، انہوں نے تو کہا تھا، آپ نے کلپ دیکھا ہوگا کہ 2019 میں باجوہ صاحب نے بولا کہ آپ لوگ آ جاؤ، یعنی کہ آئی ایم سوری یہ میرا کسی کے باپ کا ملک ہے، مینوں یہ پسند نہیں آیا، تسی آ جاؤ. تسی پسند نہ ہوگا تو میں کسی اور ول تکاں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور ابھی کل ہی ان کا ایک بیان چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں شور مچا رہی ہے. وہ ہمارے ساتھ 16 مہینے اتحادی تھی، کیا وہ بچے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فکس میچ تھا؟ میں تبھی تو رانا صاحب اگر فکس میچ ہے تو اللہ دے واسطے ساری جان چھوڑ دو. یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ لا کر بٹھائیں. آپ کو کس نے کہا کہ الیکشن کروائیں؟ الیکشن میں لوگوں کے سر پھٹیں گے، مریں گے. ہمارے سندھ میں تو گولیاں چلتی ہیں. 2013 میں 11 لوگ شہید ہوئے تھے ہماری پارٹی کے، گمبٹ اور یہ سانگڑ والی سائڈ کے اوپر. ضرور لوگوں کو مارنا ہے یا وہ کرنا ہے، پیسے چلیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ کھانے چل رہے ہیں، اسکول کے بچوں کو بٹھا کے بوتلوں کے اوپر لیبل لگائے جا رہے ہیں. پاکستان ریلوے پتہ نہیں کس نے پیسے لگائے ہیں اور ان کو ایف بی آر یا کوئی انکم ٹیکس والے پوچھ بھی رہے کہ نہیں پوچھ رہے. پوری ٹرینز کے اوپر انہوں نے بینر فلکس اور بینرنگ کی ہوئی ہے. تو پھر یہ کیوں؟ میرا تو یہ سوال ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. مطلب میں اتنی پاورفل ہوں گھر میں تو اپنے کسی بچے کو جواب نہ دوں؟ مجھے جو کرنا ہوگا میں کروں گی.